مسلمان پریشان کیوں؟ مولانا صاحب، ہم اسباب تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن نماز جو کہ مومن کی معراج ہے، نماز جو برائی سے ہمیں بچاتی ہے، نماز جو ہمیں بہتری کی طرف لے جاتی ہے، اس کی طرف میں آپ کا مولانا صاحب بیان چاہوں گا۔ لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں میں کہنا چاہتا ہوں۔ آج عالم یہ ہے کہ اگر گھر میں خوشی ہے تو نماز ترک ہو جاتی ہے، اگر گھر میں غم ہے تو نماز ہم ترک کر دیا کرتے ہیں، سفر پر جا رہے ہیں تو ہم نماز ترک کر دیا کرتے ہیں، کوئی مشکل کام آن پڑا ہے تو ہم نماز ترک کر دیا کرتے ہیں، اگر کاروبار میں عروج ہمیں مل رہا ہے تو نماز ترک ہو جاتی ہے، اگر کاروبار میں خسارہ ہے، زوال کی طرف جا رہا ہے تو نماز ترک ہو جاتی ہے۔ جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات کریں، بزرگان دین کی بات کریں، تو اس زمانے میں ہر چیز اللہ سے مانگنے کا اہتمام ہوتا تھا۔ اگر مشکل گھڑی آن پڑی ہے تو اللہ سے رجوع کرتے تھے، اگر کوئی خوشی کا موقع ہے تو اللہ سے نماز پڑھ کر کے شکریہ ادا کیا کرتے تھے، یا پھر کوئی قدرتی آفت اگر آ گئی ہے تو اللہ سے جو ہے وہ نماز پڑھ کر کے اس کے قہر سے بچنے کی دعا کیا کرتے تھے۔ گویا ہر موقع پر نماز کا اہتمام ہوا کرتا تھا، اور خاص طور پر بات یہ ہے کہ 5 وقت کی جو فرض نماز ہے اس کے علاوہ نمازوں کا اہتمام ہوتا تھا۔ مولانا صاحب، ہم اسباب تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وجوہات تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آج مسلمان پریشان کیوں ہے، تو یہاں سے میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ نماز کتنی اہم ہے پریشانی کو دور کرنے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، مجھے آج امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ یاد آ رہا ہے۔ جی، انہوں نے فرمایا تھا، لن یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها۔ جی، اس امت کے آخر کے لوگ بھی اسی چیز سے فلاح یاب اور کامیاب ہو سکتے ہیں جس کے ذریعے اس امت کے شروع کے لوگ کامیاب ہوئے تھے۔ جی، وہ چیز کس چیز سے کامیاب ہوئے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ محمد الرسول یہ فارمولہ ہے، یہ نسخہ ہے، اور علامہ اقبال نے کہا ہے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب پر نہ کر۔ جی، اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ بے شک، قوم رسول ہاشمی کے طریقے، ان کی کامیابی، ان کی عزت و سربلندی، ان کا عروج، ان کا زوال، جی، یہ ایک الگ طریقے ہیں۔ بے شک، بے شک، دوسری قوموں کے نظام کے مطابق اس کا نہیں چلتا۔ ان کو جو ہے انہی چیزوں میں جو باتیں آج آپ نے کہی ہیں، جی، جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں یہ بات آتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہ امر صلی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم بات پیش آتی ہے تو نماز کی طرف دوڑتے۔ بے شک، بے شک، بے شک، ہوا ذرا تیز چلی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ گئے مسجد کی طرف۔ جی، 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 کوئی خدا نخواستہ چاند سورج گرہن ہو رہے ہیں، جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں لگ گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کوئی خوشی کا موقع ہے، نماز شکر پڑھی جا رہی ہے، کوئی پریشانی ہے، نماز حاجت پڑھی جا رہی ہے، نماز حاجت پڑھی یہ مختلف مواقع پر کوئی گناہ ہو گیا ہے تو نماز توبہ کا اہتمام ہے، نماز توبہ کا اہتمام ہے، خدا نخواستہ کوئی بھول ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، تو اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز توبہ کی تعلیم فرمائی ہے۔ یہ نماز جو ہمارے ہر حال میں قربان ہو جاتی ہے، یہی اصل میں سہارا ہے، یہ ڈھال ہے ہماری۔ جی، یوں سمجھیے کہ کوئی آدمی جب بارش شروع ہوئی ہے تو اس نے چھتری اٹھا کے گھر کے اندر رکھ دی، جی، یہ تو الٹا کام کر رہا ہے۔ بارش آئی ہے اسی لیے تو چھتری ہے، بارش آئی ہے تو چھتری لگاؤ، ہم اسے اٹھا کے ادھر رکھ دیتے ہیں، بے شک، یعنی الٹی چال چلتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ بہتری ہو ہمارے ساتھ، بہتری کا معاملہ ہو، یہ ہے کہ ہمارا بھلا ہو۔ جی، کاروبار اگر خراب ہوا تو آدمی سوچتا ہے نماز کہاں پڑھیں، ذرا فرصت ہو، ذرا سکون ہو تو نماز بھی پڑھ لیں۔ جی، جی، سکون نہیں ہے اسی لیے تو نماز پڑھنی ہے۔ کاروبار کی جستجو کرتا ہے، تمام تر کوششیں کیا کرتا ہے، لیکن نماز کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے، اور نماز ہی وہ خزانہ ہے جہاں سے آپ کے کاروبار کا راستہ کھلے گا۔ جی بالکل، رب العالمین کو اگر ہم نے رزاق سمجھا ہے بے شک، تو رزاق سے دعا کر کے اس سے اپنی حاجت مانگی جائے گی، بلا شبہ، جی، اس کو راضی کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کئی بار ہم نے یہ حدیث سنائی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کبھی کبھی کسی گناہ کی وجہ سے روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے، جی، جی، ہم گناہوں میں مزید مبتلا ہو جاتے ہیں، حالات خراب ہوئے، نماز کی طرف سے غافل ہو گئے، جی، جبکہ اس وقت زیادہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، زیادہ اللہ کو منانے کی ضرورت ہے، زیادہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے اپنے
یوں سمجھیے کہ قبلے کا رخ بدل دیا ہے۔ بے شک صحیح فرما رہے مولانا صاحب، تمام وہ باتیں جن کے لیے ہمیں اور زیادہ کثرت سے نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، ہم نماز کی طرف سے غافل ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں تو بیماری کا بہانہ لے کر کے ہم نماز ترک کر دیا کرتے ہیں، کاروبار میں عروج ہے تو مصروفیت کا بہانہ کر دیا کرتے ہیں، کاروبار میں کمزوری ہے تو یہ بہانہ کر دیا کرتے ہیں کہ یار پہلے کاروبار سنبھال لیں اس کے بعد نمازوں کا اہتمام کر لیتے ہیں، اپنے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ جواب دیتے ہیں، لیکن نماز ترک کر دیا کرتے ہیں۔ اور حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ فجر میں روزی اللہ پاک بانٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی لینے والا، لیکن فجر کی نماز ہی ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر ترک ہو جاتی ہے لوگوں کی۔ جی ہاں، عام طور پر جب کبھی آپ کسی سے پوچھیں گے بھائی نماز پڑھتے ہیں آپ، جی کیونکہ جی ہاں پڑھتے ہیں، کہ روزانہ کتنی مرتبہ، تو 4 نماز کو کہے گا عام طور پر۔ جی وقت پہ خاص طور پر جو ہوتی ہیں وہ 4 نمازیں ہوتی ہیں۔ فجر جو ہے رات کے ٹی وی دیکھنے، تفریحی پروگرام دیکھنے، یار دوستوں دیر سے سونے پر جی کرنے میں دیر سے سوتے ہیں، اور نظام قدرت کا ہے مقرر، جو یہ گھٹے گا تو وہ بڑھے گا، جو یہ گھٹے گا یہ بڑھے گا تو وہ گھٹے گا۔ جب آپ رات میں سوئیں گے ہی 2 بجے تو 5 بجے اور 5:15 بجے نماز کے حساب سے کیسے اٹھ جائیں گے؟ جی اس لیے جب ہم غفلت برتتے ہیں تو دوستو اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے بجائے ہم پریشانیوں کو مزید دعوت دیتے ہیں، جی مزید آفتوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں جو ہم رب العالمین کو ناراض کرتے ہیں۔ وہی میرا سوال ہے مولانا صاحب کہ نماز کیسے خیر و برکت پیدا کرتی ہے ہماری زندگی میں، کیسے کاروبار میں بہتری کا سامان پیدا کرتی ہے؟ دیکھیے نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کو منانے کا، اسے راضی کرنے کا سب سے کامیاب ذریعہ ہے، بے شک یعنی الفاظ سے، ہاتھ پیر سے، یعنی ایک ایک جسم کا حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے۔ جی اس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں۔ روزی کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ جی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے پاس ہمارے پاس جس کے خزانے بھرے ہوئے نہ ہوں۔ بلا شبہ جب ہم اس کے پاس خزانے ہیں تو خزانے والے کے سامنے جھک کر اس سے اپنی عاجزی کرنی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ کس معاملے میں؟ ہر معاملے میں اس سے مدد مانگتے ہیں، روزی کا معاملہ ہو، دکھ بیماری کا معاملہ ہو۔ آدمی ذرا بیمار ہو جاتا ہے، نماز میں غفلت برتتا ہے، حالانکہ اس وقت تو اور زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو منا کر اس سے شفا مانگی جائے، جی تو ہم اسی وقت ناراض کر دیتے ہیں۔ بے شک بے شک حضرت ایوب علیہ السلام کی جب طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی اور جسم گل گیا اور آبادی کے لوگوں نے ان کو اٹھا کے باہر جنگل میں ڈال دیا کہ اس کی وجہ سے اور بیماری پھیلیں گی، اس وقت انہوں نے بس یہ دعا کی تھی، وہ حضرت ایوب علیہ السلام نے سوالات نہیں پڑھا تھا، جی 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 انہوں نے جو ہے بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے بہت تکلیف ہے پروردگار اور تو بہت معاف کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک بس اللہ تعالیٰ نے جو ہے ساری تکلیف دور کر دی، جسم کو بے داغ کر دیا، سبحان اللہ، شباب دے دیا، جو نعمتیں چھینی تھیں وہ سب واپس کر دی گئیں، حتیٰ کہ ان کی بیگم جب آئیں جی وہ بیچاری محنت مزدوری کر کے ان کا خرچہ چلاتی تھی، اپنا خرچہ چلاتی تھی، جی 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 اور انہوں نے آ کے دیکھا تو وہ پہچان نہیں سکی، انہوں نے کہا یہ نوجوان کون بیٹھا ہوا ہے؟ جی انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں ایک صاحب ایک بوڑھے آدمی لیٹے ہوئے تھے، جی وہ آپ کو معلوم ہے کہاں گئے یہاں؟ انہوں نے کہا اللہ کی بندی دیکھ تو صحیح میری طرف۔ اب انہوں نے جو غور سے دیکھا تو وہ جوانی کے زمانے کے وہی ایوب تھے۔ سبحان اللہ یہ سبحان کہیں اللہ، سے بدلا؟ یہ اللہ کی طرف توجہ کرنے کا، اللہ نماز تعالیٰ نے تندرستی بھی دے دی، دولت بھی دے دی، جی حالات بھی خوشحالی کے کر دیے، جی ہر دکھ درد دور ہو گیا۔ ہم جب اللہ کو زیادہ منانے کا وقت آتا ہے اسی وقت میں ہم غفلت کرتے ہیں۔ وہ جو اللہ اقبال نے کہا ہے کہ یہ لوگ گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، جب کھڑے ہونے کا وقت آیا تو یہ سجدے میں گر گئے، یعنی بے موقع کام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مولانا صاحب نماز کو مومن کی معراج کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے؟ اس پر بیان آپ کا۔ دیکھیے اس کو کچھ لوگ تو کہتے ہیں حدیث ہے، جی جی حدیث تو نہیں ہے، جی لیکن جس طرح سے معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ اعلیٰ درجے کا قرب حاصل ہوا تھا۔ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی تو ہر وقت قریب ہیں، جی زمین پہ ہیں، کاموں میں ہیں، مصروفیات میں ہیں، سو رہے ہیں، جاگے ہوئے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے بے حد قریب ہیں، لیکن جسمانی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کا حد سے زیادہ جو قرب حاصل ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معراج میں ہوا تھا۔ جی تو یوں سمجھیے کہ یہ معراج مومنین اس معنی کر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بے حد قریب ہوتا ہے۔ ان العبد یناجی ربہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے سرگوشی، کانفوسی، کان میں بات چیت کرتا ہے رب العالمین سے آہستہ آہستہ، وہ سن رہا ہے، ہم اپنا دکھ درد کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بہتری دے، آخرت میں بھی بہتری دے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے۔
ہماری زبان سے نکل رہا ہے اور وہ سن رہا ہے اور قبول فرما رہا ہے. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. سارے حالات جو ہیں شروع سے لے کے آخر تک اس میں ہماری محتاجی کا اظہار ہے، ہماری ضرورتوں کا اظہار ہے. اس کی تعریف کسی کے دروازے پر فقیر آ کے جب کہتا ہے اللہ ہی اللہ ہے، آپ کے دروازوں سے پل رہے ہیں، آپ کے بڑے بوڑھوں سے ہمیشہ ہمارے کام چلے ہیں، کیا مطلب؟ جی اب دو کچھ. سبحان اللہ. جب کسی کریم کے دروازے پر پہنچ کر کوئی ضرورت مند محتاج اس کی تعریف کرتا ہے، اس تعریف کا مطلب ہوتا ہے کچھ دیجئے. اہدنا الصراط المستقیم. جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب رب العالمین، العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، سبحان اللہ. بے تو شک تعریف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بے شک مسجد میں پہنچ کے یا کعبے کی طرف رخ کر کے باوضو ہو کر جانماز پہ کھڑے ہو کر اللہ میاں کی تعریف کر رہے ہیں، کہ مطلب کچھ دیجئے. بے شک اللہ کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا چاہیے اسے معلوم ہے. بے شک بے شک. ہمیں اس کے سامنے تفصیل لسٹ بیان کی ضرورت نہیں کہ یہ چاہیے یہ چاہیے. اور یہ تب آئے گا جب ہم اللہ سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، عاجزی کے ساتھ اس سے مانگنے کی کوشش کریں گے. ہمارا تمام تر جو دھیان ہوگا اللہ کی طرف ہوگا. لیکن آج حالات یہ ہیں، مسلمان پریشان کیوں، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، اور اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے ہماری زندگی میں، ہماری پریشانیوں کو دور کرنے کی. اس کی طرف رجوع. تو مولانا صاحب ہم نے نماز پڑھ بھی لی، لیکن نماز ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، لیکن دھیان ہمارا کہیں اور ہے، کاروبار میں ہے، دنیا میں ہے، تمام تر عیاری مکاری تمام تر چیزوں میں ہمارا دھیان بھٹک جاتا ہے. اور ہم اللہ سے یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ ہماری تمام تر پریشانیوں کو دور کر دے. لیکن جب تک خشوع و خضوع ہماری نماز میں شامل نہیں ہوگا تب تک یہ ممکن نہیں ہو پائے گا. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے گویا ہم بات چیت کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ہمیں دیتا ہے. تو مولانا صاحب خشوع و خضوع کی اہمیت نماز میں کیا ہے؟ دیکھیے خضوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خضوع تو جسمانی طور پر جھکا ہوا ہو اللہ تعالیٰ کے جی 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 جی. خشوع کا مطلب دل کے اندر سے بھی اللہ کی طرف جھکاؤ ہو. سبحان اللہ. جی جی. ایسا نہ ہو جیسے ہم کسی اہم آدمی سے گفتگو کرنے کے لیے جاتے ہیں، جی جی جی، تو ہمارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے، بات چیت اس سے کر رہے ہوتے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوتا. تمام تر ہماری جو توجہ کا مرکز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. جی ہم کیا بول رہے ہیں، ہماری آواز ادھر پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے، انہوں نے کیا جواب دیا ہے. اللہ تعالیٰ کے جواب ہمیں چاہے معلوم نہیں ہوتا، لیکن وہ اتنا علیم و خبیر، دانا و بینا ہے، وہ ہماری ہر بات سن رہا ہے اور اس کے جواب بھی دے رہا ہے. حدیث شریف میں وہ مکالمہ بیان کیا گیا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے. جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہیں دیا. تو اللہ تعالیٰ بھی بول رہا ہے، لیکن اس کا بولنا ہمیں چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ جواب دیتا ہے. جب تم کچھ کہتے ہو تو وہ تمہاری دعا کو قبول کرتا ہے. اس لیے جسم ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ یوں کھجا رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، داڑھی کے بال یوں ٹیڑھے میڑھے کر رہے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر اس کے اندر دل میں خشوع ہوتا تو اس کی حالت دوسری ہوتی. یہ دھیان بھٹکنے کی علامتیں ہیں. اس کا مطلب یہ کہ دھیان لگا ہوا نہیں ہے. جی جی جی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی کتاب پڑھاتے تھے، موطا امام مالک پڑھاتے تھے، تو اس وقت میں ادھر ادھر ہاتھ چلانا، کوئی مکھی آ کے بیٹھ گئی اس کو اڑانا، کہیں کھجلی ہو رہی ہے اس کو کھجانا، اس کو غلط سمجھتے تھے. حتیٰ کہ ایک مرتبہ بچھو نے، ان کی داڑھی بہت بھری ہوئی تھی، جی جی، بچھو گھس گیا، ان کو پتہ نہیں چلا اور وہ ڈس رہا ہے اور ایک رنگ آ رہا ہے ایک جا رہا ہے. امام مالک خاموش بیٹھے ہوئے پڑھا رہے ہیں. طلباء نے دیکھا کہ سخت پریشانی ہے. جب سبق پورا ہوا اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ حضور کچھ پریشانی ہے؟ کہاں ذرا یہاں دیکھنا کیا ہے. دیکھا یوں کیا گیا تو بچھو نکلا اور وہ ڈس چکا تھا، ڈنک مار چکا تھا. جی، لیکن اس کے باوجود وہ صرف حدیث کا احترام ہے، نماز کا تو اس سے زیادہ ہے. حدیث کے احترام میں انہوں نے حرکت کرنا اور ادھر ادھر ہلنا جلنا پسند نہیں کیا. یہ اہمیت تھی نماز کی. اور اس میں دیکھیے اثر بھی تھا مولانا صاحب. اگر ہم اللہ سے سچے دل سے کچھ مانگتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہیں تو ہماری مرادیں پوری ہو جایا کرتی ہیں.